لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. محترم صدر اجلاس، معزز علماء کرام، میرے اپنے دینی بھائیوں، بزرگوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مجھ پر اور آپ سب حضرات اور خواتین پر بے انتہا فضل و کرم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ انعام ہے کہ آج اس نے مجھ کو اور آپ کو یہاں اس مسجد میں اکٹھا ہونے کا موقع عطا فرمایا، اور یہاں اکٹھا ہونے کے بعد کچھ ایسی باتیں جن کا ہماری عملی زندگی سے تعلق ہے، ہمارے روزمرہ کے معاملات سے تعلق ہے، سننے اور سنانے کا موقع عطا فرمایا ہے. میرے سامنے جو عنوان رکھا گیا یا جس عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے کہا گیا ہے، وہ عنوان ہم میں سے ہر کسی کی زندگی سے جڑا ہوا ہے، اور ہم میں سے ہر ایک آدمی یا تو ان حالات سے گزر رہا ہے یا بہت جلد ان حالات سے گزرنے والا ہے. میرے سامنے حقوق الزوجین یعنی میاں بیوی کے باہمی رشتے اور باہمی رشتے کی نزاکتوں سے متعلق اور ان کے حقوق سے متعلق کچھ باتیں رکھنے کے لیے مجھے کہا گیا ہے، تو یہی میرے سامنے موضوع ہے. بھائیوں، انسانی سماج اور معاشرے کے اندر رشتے ناتے بہت سارے ہیں. والدین اور اولاد کا رشتہ ہے، بھائی بہن کا رشتہ ہے، میاں بیوی کا بھی رشتہ ہے، اور اس سے آگے اگر آپ دیکھیں تو چچا بھتیجے کا رشتہ، خالہ یا ماموں، ایسے ہی پھوپھی کا رشتہ. آدمی جس قدر زیادہ پھیلتا جاتا ہے، بہت سارے رشتوں سے آدمی بندھا ہوا ہے. ہمیں سے ہر کسی کی زندگی میں متعدد رشتے ہیں، اور کم سے کم ماں باپ کا رشتہ تو ہم میں سے ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہی ہے، کوئی اور رشتہ زندگی میں ہو کہ نہ ہو. لیکن آپ ایک حقیقت یاد رکھیں کہ اس کائنات میں سب سے پہلا رشتہ جو جڑا یا سب سے پہلا رشتہ وجود میں آیا، وہ ماں باپ کا رشتہ نہیں تھا، ماں اور اولاد کا رشتہ نہیں تھا، نہ ہی بھائی بہن کا رشتہ تھا. سب سے پہلا رشتہ جو اس کائنات میں وجود میں آیا وہ میاں بیوی کا رشتہ ہی تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد حضرت حوا کو پیدا فرمایا، اور جب حضرت حوا اور آدم کو اللہ تعالیٰ نے جوڑا بنا کر ساتھ میں رکھا، تو یہ سب سے پہلا رشتہ ہے انسانی رشتوں میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر پیدا کیا، بنایا. اس کے بعد ہی سارے رشتے ہوئے. آدم علیہ السلام سے اولاد ہوئی تو وہ اولاد
ماں باپ کے رشتے کو ظاہر کرنے والی بنی، پھر اس اولاد کے درمیان بھائی بہن کا رشتہ، اور ایسے ہی رشتوں کا سلسلہ آگے بڑھتا گیا۔ تو میاں بیوی کے رشتے کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ اس کائنات میں جتنے رشتے ایک انسان کے، بہت سارے رشتے جو پیدا ہونے کے ساتھ آدمی کو ملتے ہیں، اور بہت سارے رشتے ہیں جو آدمی بناتا ہے لوگوں کے ساتھ، لیکن میاں بیوی کا رشتہ اس کائنات کا سب سے پہلا رشتہ ہے۔ اور دوسری بات جو اس رشتے کے سلسلے میں مجھ کو اور آپ کو سمجھنی چاہیے وہ یہ کہ یہ رشتہ ایسا رشتہ ہے کہ اس دنیا سے جانے کے بعد آخرت میں بھی اس رشتے کو اللہ تبارک و تعالی برقرار رکھتا ہے، اگر میاں بیوی دونوں کے دونوں نیک ہوں، دونوں کے دونوں جنتی ہوں۔ انسان اس دنیا سے جب جاتا ہے، جب حساب و کتاب کا وقت ہوتا ہے، نفسی نفسی کا عالم ہوتا ہے، ہر کوئی دوسرے سے بھاگتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی نا کہ اس دن بیوی شوہر سے، شوہر بیوی سے، باپ بیٹے سے، اولاد اپنے والدین سے، یا قریبی دوست اپنے قریبی دوست سے، سب ایک دوسرے سے بھاگیں گے۔ یہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، لیکن جنت میں ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ جب نیک لوگوں کو بھیج دے گا تو پھر ہر آدمی کے اپنے اپنے حالات ہوں گے، وہ اپنی نعمتیں اپنی جنت میں مست ہوگا۔ لیکن حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے بیہقی کے اندر، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر بیوی نیک ہوگی، شوہر نیک ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیوی کو اپنے شوہر کے ساتھ ہی جنت میں رکھے گا۔ اور قرآن مجید سے بھی اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ جب بیوی اور شوہر دونوں نیک ہوں، دونوں ایک دوسرے سے راضی ہوں، ایک دوسرے سے مطمئن ہوں، تو یہ رشتہ دنیا میں جڑتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی جوڑے رکھتا ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنی بیوی سے ایک بات کہی۔ انہوں نے کہا، دیکھو، اگر تم چاہتی ہو کہ جنت میں بھی میری بیوی بن کر رہو تو ایک بات کا خیال رکھنا کہ میرے بعد تم کسی اور سے شادی نہ کرنا، اس لیے کہ عورت دنیا میں سب سے آخری جس مرد کے نکاح میں تھی، انتقال کے بعد جنت میں جائے گی تو اسی کے نکاح میں اللہ تعالیٰ اسے باقی رکھے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے یہ بڑا ہی انوکھا رشتہ ہے، یہ انوکھا رشتہ ہے۔ آپ اس کو نوٹ کر کے دیکھیں، آدمی کسی الگ مقام پہ پروان چڑھتا ہے، عورت یا لڑکی کسی اور ماحول میں پروان چڑھتی ہے، دونوں کے دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی، اکثر و بیشتر انجان ہوتے ہیں، یا مان لیں خاندان میں بھی رشتہ ہو رہا ہے تب بھی اتنے قریبی نہیں کہ صبح و شام کے ساتھی ہوں، بہت زیادہ گہرا تعلق نہیں ہوتا۔ لیکن ایک مرتبہ میاں بیوی کے پاکیزہ رشتے میں جب یہ جڑ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسی محبت اس رشتے کے اندر پیدا کرتا ہے کہ پھر سارے رشتے اس کے مقابلے میں پھیکے پڑ جاتے ہیں۔ اسلام یہ ضرور کہتا ہے کہ ہم اپنے والدین کے حقوق ادا کریں، اپنی اولاد کے حقوق کا خیال رکھیں، ہم سارے حقوق رکھنے والوں کے حق ادا کریں، لیکن وہیں یہ بھی سچائی اسلام ہمیں اور آپ کو بتاتا ہے کہ دو اجنبی، ایک لڑکا ایک لڑکی، اس رشتے سے جب آپس میں جڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی محبت اس رشتے میں پیدا کی جاتی ہے کہ اس جیسی محبت بسا اوقات کسی اور رشتے کے اندر نہیں پیدا کی جاتی۔ بھائیوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا جو نظام بنایا، جو سسٹم اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، وہ نظام کچھ ایسا ہے کہ انسان یہاں ایک دوسرے سے مل کر پورا ہوتا ہے، ایک دوسرے سے جڑ کر پورا ہوتا ہے، اور نسل انسانی کے آگے بڑھتے رہنے کے لیے میاں بیوی کا یہ پاکیزہ رشتہ، مقدس رشتہ اور حرمت والا رشتہ، ایک دوسرے کو عزت بخشنے والا رشتہ، ایک دوسرے کو اعتبار بخشنے والا یہ رشتہ انسانی سماج کی ضرورت ہے، معاشرے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رشتے کے اندر یہ خوبی رکھی ہے کہ ایسی محبت اللہ تعالیٰ اس رشتے میں پیدا کرتا ہے کہ 6 ماہ سال کا وقفہ بھی نہیں گزرتا کہ آدمی دنیا کی ساری محبتوں سے زیادہ قوت اس محبت میں محسوس کرنے لگتا ہے۔ بیوی کا شوہر سے لگاؤ، شوہر کا بیوی سے لگاؤ اس قدر زیادہ شدید ہوتا ہے کہ دنیا کے سارے تعلقات پھیکے پھیکے سے انسان کو نظر آنے لگتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج آپ کے سامنے اسی رشتے کے حوالے سے مجھے کچھ باتیں رکھنی ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ 2 وجوہات ہیں جس کی وجہ سے اس موضوع کو اہمیت دی جانی چاہیے۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے
کہ اس دنیا کے اندر ایک آدمی اگر پرسکون زندگی گزارنا چاہتا ہے، ایک آدمی اطمینان والی زندگی گزارنا چاہتا ہے، ایک آدمی کامیاب زندگی گزارنا چاہتا ہے، ایک آدمی اس دنیا کے اندر مثالی زندگی گزارنا چاہتا ہے، بہترین زندگی گزارنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے، وہ مرد ہے تو اس کی بیوی کی طرف سے اسے سکون ملے، اگر وہ عورت ہے تو شوہر کی طرف سے اسے اعتبار ملے، اعتراف ملے، وہ سکون اسے ملے۔ اس رشتے میں جب تک سکون نہیں آئے گا، اس دنیا کے اندر ایک مثالی زندگی نہیں ہو پائے گی، ایک آدمی کی زندگی میں سکون نہیں آئے گا، ایک گھر نہیں بن پائے گا۔ اور والدین، ایسے ماں باپ اگر پرسکون نہ ہو تو ان کے زیر سایہ پروان چڑھنے والی نسل بھی کوئی اچھی نسل نہیں ہوگی، ان کی تربیت صحیح نہیں ہوگی، ان کی نشو و نما صحیح نہیں ہو پائے گی، ان کی اپ برنگنگ جسے کہتے ہیں کہ بچوں کو سماج میں کھڑے ہونے کے قابل بنایا جائے، سماج میں سر اٹھا کر جینے والا بنایا جائے، یہ نہیں ہو پائے گا، بلکہ اس ایک رشتے کے بگاڑ کی وجہ سے پورے سماج میں فتنہ و فساد عام ہو جائے گا۔ ایک تو یہ وجہ کہ اس رشتے پر بہت سارا دنیا کا دار و مدار اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ روز قیامت بھی اگر میں اور آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، ایک بہترین شوہر بنے بنا ایک مرد کامیاب نہیں ہو سکتا، اور ایک اچھی مثالی بیوی بنے بغیر ایک عورت آخرت کے امتحان میں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ ہماری دنیا بھی اس رشتے سے جڑی ہے، ہماری آخرت بھی اس رشتے سے جڑی ہے، اور جب دنیا و آخرت دونوں جگہ کا بھلا اور برا اس رشتے سے جڑا ہوا ہے تو پھر یہ میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس رشتے کو سمجھیں، سب سے پہلے اس رشتے کے تقاضوں کو سمجھیں، اس رشتے کے جو حقوق ہیں اس کو سمجھیں، اور اس رشتے کو سنبھالیں، اس رشتے کو نبھائیں، اور اس رشتے کے اندر جو مٹھاس، جو اللہ تعالیٰ نے محبت کا جو خلوص اللہ نے رکھا ہے، اس محبت اور خلوص کی حفاظت کرنے کی کوشش کریں، اور اس رشتے کو جس قدر زیادہ مثالی بنایا جا سکتا ہے اس قدر زیادہ مثالی بنانے کی ہم اور آپ کوشش کریں، کہ یہیں سے ہماری اور آپ کی دنیا بھی اچھی اور مثالی ہو سکتی ہے، یہیں سے میری اور آپ کی آخرت بھی مثالی ہو سکتی ہے۔ اس رشتے کے حوالے سے ہم اور آپ کو فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کتنے ایسے رشتے جو طلاق تک جاتے ہیں، کتنے ایسے رشتے خلا کی نوبت آتی ہے، کتنے ایسے رشتے ہیں جو خلا اور طلاق تک نہ بھی آئیں تو وہ مجبوری بن جاتے ہیں، آدمی بمشکل اسے برداشت کر رہا ہوتا ہے، آدمی بڑی مجبوری کے ساتھ اسے جی رہا ہوتا ہے، وہ یہ کہتا ہے یا عورت کہتی ہے کہ اگر میرے بچوں کا معاملہ نہ ہوتا تو پھر ایک دن بھی اس چھت کے نیچے میں اس کے ساتھ نہ رہتا نہ رہتی۔ آج کتنے ایسے رشتے ہیں جن رشتوں سے یہ مٹھاس، یہ محبت، یہ خلوص چھین لیا گیا، نکال لیا گیا ہے، اور اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ اس رشتے کو سمجھنے، اس رشتے کو سنبھالنے، اس رشتے کے تقاضوں کو پورا کرنے، اور اس رشتے کے سلسلے میں کتاب و سنت کی جو تعلیمات ہیں ان کی پابندی کرنے میں ہم اور آپ ناکام نظر آتے ہیں۔ میرے بھائیو، اسی لیے آج میں یہ بات مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات اور خواتین کے سامنے جو میرے پاس وقت ہے، اس وقت کے اندر اس رشتے سے متعلق کچھ متفرق باتیں الگ الگ حوالوں سے آپ کے سامنے رکھ دو۔ سب سے پہلی بات آپ کے سامنے جو رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ بھائیوں دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شریعت ہم اور آپ کو دی، اس شریعت کا کمال یہ ہے کہ اس نے رشتے جوڑنے کا طریقہ بھی بتایا ہے، اس رشتے کے تقاضوں کو بھی سمجھایا ہے۔ اس شریعت نے قرآن و سنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات صاف کر دی ہے کہ کسی کو بیوی بنا کر اپنی زندگی میں لاتے ہو، یا ایک عورت شوہر سمجھ کر کسی کو اپنی زندگی میں قبول کرتی ہے، تو پھر شوہر کی بیوی پر کیا ذمہ داری ہے، بیوی کی شوہر پر کیا ذمہ داری ہے، دونوں طرف کے معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیے۔ آج ہمارے اور آپ کے سماج کا سب سے پہلا مسئلہ یہی ہے کہ رشتے ناتے تو نکاح کے ذریعے جوڑے جاتے ہیں، آج بھی خیر باقی ہے، وہ غلط راستوں پہ جا کے رشتے بنانے والے آج بھی کم ہیں سماج کے اندر، لیکن اللہ کا فضل و کرم ہے، کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں نکاح شرعی کے ذریعے رشتے بنانے والے اکثریت ہمارے سماج کے اندر آج بھی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، نکاح کرنے سے پہلے
کیا لڑکے کو اس بات کا پتا ہے کہ جس عورت کو اپنی زندگی میں بیوی بنا کر میں لا رہا ہوں، اس عورت کی مجھ پر کیا کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اس عورت کے کیا کیا حقوق ہیں جو مجھ پر واجب ہیں؟ کیا کبھی ہم میں سے جو نوجوان شادی کرنے والے انہوں نے یہ سیکھنے کی کوشش کی؟ یا کسی لڑکی کو نکاح کر کے آگے بھیجا جا رہا ہے، کسی کے نکاح میں اس کو آگے دیا جا رہا ہے، تو سوال یہ ہے کہ ہماری ماں اور بہنوں نے اس لڑکی کی تربیت کرنے کی کوشش کی، بتانے کی کوشش کی کہ اس عورت کو ایک شوہر کی حیثیت سے کیا کیا ذمہ داریاں شوہر کی نبھانی ہیں، شوہر کا کون سا حق ادا کرنا ہے؟ کیا یہ تعلیم اور تربیت ہم اپنی نئی نسل کو دیتے ہیں؟ نکاح کرنے سے پہلے یا نکاح کے فوری بعد سے ہی شوہر کو بیوی کے حقوق اور بیوی کو شوہر کے حقوق یہ پڑھایا جاتا ہے کیا؟ سکھایا جاتا ہے کیا؟ بتلایا جاتا ہے کیا؟ نہیں بتلایا جاتا۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ من مانی زندگی ہے، من چاہی زندگی ہے۔ شوہر سمجھتا ہے کہ یہ بھی بیوی کی ذمہ داری، یہ بھی بیوی کی ذمہ داری، یہ بھی بیوی کی ذمہ داری، حالانکہ وہ اس کی ذمہ داری نہیں۔ اور بیوی سمجھتی ہے کہ اگر میرا شوہر ہے تو شوہر کو اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے، یہ بھی کرنا چاہیے، وہ بھی کرنا چاہیے۔ اسلامی شریعت آپ کو حقوق کے نام پہ ایک چیز سکھاتی، بتلاتی ہے۔ آپ اگر شوہر بن رہے ہیں تو آپ کی بیوی کا آپ پر کیا کیا حق ہے، کس کس حوالے سے آپ پر حق ہے، یہ آپ کو سیکھنا چاہیے اور یاد رکھنا چاہیے۔ آپ میں سے کوئی خاتون اگر بیوی بن رہی ہے تو اسے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ایک شوہر کی حیثیت سے میرے شوہر کی مجھ پر کیا کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ ایک شوہر مان کر میں اپنے شوہر کے کن کن معاملات میں پابند ہو جاتی ہوں، اس کا سلیقہ ایک عورت کو آنا چاہیے۔ یہی سب سے پہلی وجہ ہے جس کے نتیجے میں ان رشتوں کے اندر خلل آتا ہے، یا یہی بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے ہمارے اور آپ کے سماج میں رشتے بکھرتے نظر آتے ہیں۔ میرے بھائیوں، کرنا کیا چاہیے؟ کرنا کیا چاہیے؟ ایک لڑکے کی حیثیت سے آپ میں سے جتنے شوہر ہیں ان کو یہ سیکھنا چاہیے کہ میرے بیوی کا مجھ پر کیا کیا حق ہے، کیا کیا فرض عائد ہوتا ہے، اور بیوی کو شوہر کو قبول کرنے کے ساتھ آج بھی یہ سیکھنا چاہیے کہ میرے شوہر کی کیا کیا ذمہ داری مجھ پر عائد ہوتی ہے۔ میں آپ کے سامنے چند حقوق گناتا ہوں جو قرآن و سنت میں آئے ہیں، لیکن آپ کو دعوت پہلے یہ دیتا ہوں جو میں بتاؤں وہ بھی، اور اس کے علاوہ مزید اس کی تفصیلات بھی، اور اس کے علاوہ بھی جب کبھی کوئی مسئلہ کھڑا ہو، بیوی کہتی ہے یہ میرا حق ہے، شوہر کہتا ہے یہ میرا حق ہے، دونوں اپنی اپنی جگہ حق کی دعوے داری رکھنے کے بجائے اس حق کے سلسلے میں کتاب و سنت کی طرف رجوع کریں، اہل علم سے رابطہ کریں، معلوم کریں کہ میرے شوہر پر کیا یہ بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، کیا میری بیوی پر یہ بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ دونوں طرف کے لوگ باقاعدہ اپنی ذمہ داری کے تئیں اہل علم سے رابطہ کر کے سیکھنے سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ بات ہمیں اور آپ کو سب سے پہلے آج سیکھنی چاہیے۔ بھائیو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میاں بیوی کے حقوق کے سلسلے میں بہت ساری باتیں بتائیں۔ بڑی تیزی سے کچھ بنیادی حقوق میں آپ کے سامنے گنا دیتا ہوں تاکہ آپ کے سامنے ایک بات سب سے پہلے کھل کر واضح ہو جائے۔ سب سے پہلے، بیوی کے شوہر پر کیا حق ہیں؟ بیوی کے شوہر پر کیا حق ہیں؟ یعنی آپ اپنی زندگی میں کسی کو بیوی بنا کر لا رہے ہیں تو پھر آپ پر کیا حق واجب ہوتا ہے؟ قرآن و سنت سے سب سے پہلی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ آپ کی بیوی کا آپ کے گھر میں رہنا یا اس کو چھت فراہم کرنا، یعنی اسے ٹھکانہ دینا، یہ اس کا سب سے پہلا حق ہے۔ وہ آپ کی بیوی ہے تو اس کی رہائش کا انتظام کرنا یہ آپ کی ذمہ داری، یہ پہلا حق ہے، جسے قرآن میں سکنا کہا گیا۔ اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم، تم جہاں رہتے ہو اپنی استطاعت کے مطابق اپنے ساتھ اپنی بیویوں کو رکھا کرو۔ یہ پہلی چیز ہے جسے یاد رکھنا چاہیے کہ آدمی اپنی بیوی کو چھت دینے کا پابند ہے۔ اب یہاں ایک مسئلہ آتا ہے، میں آگے بتاؤں گا آپ کے سامنے کہ بہت سارے لوگ شادی کرتے ہیں، اپنی بیوی اپنے سسرال کے گھر رہتے ہیں، اگر راضی خوشی کوئی رہ رہا ہے وہ بھی آپ کو خوشی سے رکھ رہے، کوئی مسئلہ نہیں،
لیکن کوئی آدمی شادی کرنے کے بعد اپنی ذمہ داری کو سمجھتا نہیں ہے کہ بیوی کو چھت دینا میری ذمہ داری ہے، تو پھر اس انسان کا یہ خلل ہے، یہ کوتاہی ہے۔ پہلا حق ہے اسے چھت فراہم کرو، دوسرے نمبر پر اس کا حق یہ ہے کہ اس کے نان و نفقے کا انتظام کرو، یعنی اس کے کپڑے لتے کا اور اس کے کھانے پینے کا انتظام کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، جس کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کھل کر خرچ کرے، اپنی بیوی پر خرچ کرے، اور جس کے پاس رزق کی تنگی ہو تو تنگی کے باوجود بھی اپنی ذمہ داری ادا کرے کہ اپنی بیوی کو کپڑا لباس پہنانا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے کھانے پینے کا انتظام کرنا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ میرے بھائیوں، یہاں ایک بات آپ سمجھ لیں، مرد کی حیثیت سے یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کے سر پہ چھت، اس کے لباس، اس کے جسم پر لباس اور اس کے منہ میں نوالا رکھنا، اس کے کھلانے پلانے کا انتظام کرنا، یہ آپ پر فرض ہے۔ اور بیوی اس کا مطالبہ کرے گی تو اس کو دینا چاہیے، اور مطالبہ نہ کرے اس سے پہلے آپ کو اپنی ذمہ داری سمجھ کر اسے نبھانا چاہیے۔ یہ عورت کے بنیادی حقوق میں سے ہے کہ آپ اس کا خیال رکھیں۔ آپ کو میں بتاؤں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بیان فرمائی۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کفا بالمرء اثما ان یضیع من یقوت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے گنہگار ہونے کے لیے بس اتنی بات کافی ہے کہ جن لوگوں کی روزی روٹی ذمہ داری اس کے سر ہے، ان کی روزی روٹی کا انتظام نہ کر کے ان کو ضائع کر دے، یعنی ان کی روزی روٹی کا، ان کے لباس کا، ان کے سر پہ چھت کا انتظام نہ کرے، تو آدمی کے گنہگار ہونے کے لیے بات کافی۔ مرد ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ کو محنت مزدوری کر کے ان بنیادی ضرورتوں کو فراہم کرنا چاہیے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے کہا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورت پر قوام بنایا، ان کے اوپر سرپرست ایک ذمہ دار بنایا، اور اس ذمہ دار بنائے جانے کی دو وجوہات اللہ نے بیان کی۔ ایک وجہ تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو کچھ باتیں ایسی عطا کی ہیں جو عورتوں کو عطا نہیں کی، اور دوسری وجہ یہ کہ بما انفقوا من اموالہم، کہ یہ اپنے پیسے سے اپنی عورتوں پہ خرچ کیا کرتے ہیں، اور اس خرچ کے بدلے میں وہ عورتوں پہ قوامیت کا حق رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، آج ہمارے سماج میں ایسے کتنے لوگ نظر آئیں گے، ناکارہ کمائی میں پیچھے، محنت مزدوری کرنے سے جی چراتے، لیکن پھر بھی اپنے شوہر کے، اپنی بیوی کے اوپر پورا اپنا حق جتانا چاہتے ہیں۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، یہ بات یاد رکھو، پرانے بزرگ تجربہ کار لوگ کہتے ہیں کہ شوہر جب بیکار رہتا ہے تو سب سے پہلے اپنی بیوی کی نظر میں اپنی وقت کھو دیتا ہے، اپنی حیثیت گنوا لیتا ہے۔ وہ منہ کھول کے بولے گی نہیں آپ کے سامنے، وہ منہ کھول کر آپ کے سامنے کچھ کہے گی نہیں، لیکن شوہر اگر بیکار ہو جائے، کمائے نہیں، محنت نہ کرے، تو بیوی کی نظر میں سب سے پہلے اس کی وقعت ختم ہوتی ہے، حیثیت ختم ہوتی ہے، اعتبار ختم ہوتا ہے۔ اس لیے مردوں کو چاہیے کہ وہ محنت مزدوری کر کے صحیح اپنی بیوی اور اپنے بچوں کی روزی روٹی کا انتظام کریں۔ اور آپ کو یہ بات سنیں، اسلامی شریعت نے آپ کو یہ بات بتائی ہے، یہ آپ کا فرض بھی ہے، لیکن ساتھ میں اسلامی شریعت آپ کو بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کے لیے بڑا اجر ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس بڑا اجر ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ایک دینار وہ ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد میں خرچ کرتے ہو، ایک دینار وہ ہے جس سے تم غلام آزاد کرتے ہو، ایک دینار وہ ہے جو کسی مسکین کو صدقے میں دیتے ہو، ایک دینار وہ ہے جو اپنی بیوی اور گھر والوں پہ خرچ کرتے ہو۔ ان تمام دیناروں میں سب سے زیادہ فضیلت والا دینار، سب سے زیادہ ثواب دلانے والا دینار وہ ہے جو تم اپنی بیوی پہ خرچ کرتے ہو، اپنے گھر بار والوں پہ خرچ کرتے ہو۔ جہاد میں جو خرچ ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ وہ مال ثواب کما کر دیتا ہے جو مال ہم اور آپ اپنی بیوی بچوں پہ خرچ کرتے ہیں۔ اس لیے بھائیو، محنت کرو، مزدوری کرو، اور اگر مشکل پیش آئے سڑکوں کے کنارے محنت کرو، بازار میں جاؤ، لیکن اپنی محنت کی روزی روٹی کھلانے کی کوشش کرو، اور یقین مانو جس قدر محنت کی روزی روٹی اپنی بیوی بچوں کو کھلاؤ گے اور اپنے گھر بار کو اپنی روزی روٹی سے چلاؤ گے، تمہاری عزت، تمہارا احترام گھر میں اتنا ہی زیادہ باقی رہے گا۔ بھائیو،
بیوی کے حقوق میں سے یہ کچھ حقوق ہیں، ان حقوق کے ساتھ یہ بھی حق ہے۔ اسلامی شریعت بتاتی ہے کہ عورت کی فطری ضرورت کا بھی آدمی کو خیال رکھنا چاہیے۔ دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، اللہ نے مردوں کے مقابلے میں عورت کو زیادہ حیا والا بنایا ہے۔ مرد اپنی خواہش کا اظہار ہو سکتا ہے جلدی کر دے، عورت بسا اوقات اپنی خواہش کا اظہار جلدی نہیں کر پاتی۔ اسلامی شریعت یہ بھی کہتی ہے کہ عورت کا یہ بھی حق ہے کہ آپ اور میں یا ایک اس سماج کا ہر مرد اپنی اپنی بیویوں کی عزت و ناموس کی حفاظت کا ایسے بھی ذمہ دار ہے کہ ان کی فطری ضرورتوں کو ان کی اپنی حاجت اور ضرورت کے مطابق پورا کرتا رہے، تاکہ وہ مطمئن رہے اور ان کی اپنی خواہشات بے لگام ہو کر وہ غلط راہ کی طرف نہ جائیں، غلط راہ کی طرف نہ جائیں۔ اس کا خیال رکھنا ایک مرد کی ذمہ داری ہے۔ اور اسی سے جڑی ہوئی یہ بھی بات یاد رکھیں کہ بیوی کے لیے بننے سورنے کا اہتمام کرنا، اچھا کپڑا پہننا، پاکیزہ کپڑا پہننا، خوشبو کا استعمال کرنا، اپنی شکل و صورت کو سنوار کر بنا کر رکھنا، بال رکھے ہیں تو بال کو سنوار کر رکھنا، یہ بیوی کے حقوق میں سے ہے۔ یہ بیوی کے حقوق میں سے ہے کہ آپ اپنی بیوی کی خاطر اپنے آپ کو بنا کر رکھیں، اپنے آپ کو سنوار کر رکھیں۔ سبحان اللہ، ہمارا سماج بڑا عجیب ہے۔ آدمی گھر سے باہر نکلتا ہے، گھر سے باہر بن سور کر نکلتا ہے، گھر والی کے لیے بننے سورنے کا اہتمام نہیں، اور یہی معاملہ عورتوں کا بھی ہے، میں بتاؤں گا آگے۔ لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ اپنی بیوی کی پاک دامنی کا خیال رکھنے کی ایک ذمہ داری آپ پر بھی ہے۔ وہ تو ذمہ دار ہے، وہ اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرے گی، لیکن آپ ایک شوہر کی حیثیت سے ذمہ دار ہیں کہ آپ اس کا خیال رکھیں کہ اس عورت کی اپنی ضرورتوں کو خیال رکھیں، اور ساتھ میں اپنے آپ کو ایک شوہر کی حیثیت سے ہمیشہ کوشش کریں کہ اپنے اخلاق سے بھی اور اپنے ظاہر سے بھی، اپنے لباس اور اپنے معمولات زندگی، اپنی عادت و اطوار، حتیٰ کہ یہ جو بیڑی ہے، سگریٹ ہے، گٹکا ہے، یہ دنیا جہاں کی مختلف عادتیں ہیں، اگر ان عادتوں کی وجہ سے آپ کی بیوی کو تکلیف پہنچ رہی ہے، ان عادتوں کو بیوی کی خاطر چھوڑنا آپ پر واجب ہے۔ ایک تو ویسے ہی یہ غلط عادتیں، ان میں سے بہت سارے حرام بھی ہیں، لیکن اگر ان میں سے کوئی حلال بھی ہے لیکن بیوی کے لیے حرج کا سبب بن رہا ہے، تو یہ ہونا چاہیے کہ بیوی کی خاطر آپ کچھ قربانی دینے والے بنے۔ یہ اسلامی شریعت ہمیں سکھاتی ہے کہ شوہر اپنی بیوی کے ساتھ کیسا رہے۔ اسلامی شریعت یہ سکھاتی ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ کیسا رہے۔ سبحان اللہ، نبی علیہ السلام نے ایک بات بیان فرمائی، کہا تم میں سے سب سے بہتر کون ہے؟ خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے۔ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا ہوں۔ بھائیو، کچھ واجبی حقوق کے نام پہ کچھ بنیادی چیزیں میں نے گنائیں، اس سے آگے اسلامی شریعت ایک اور حکم دیتی ہے جسے ہم کہتے ہیں حسن معاشرت، یعنی بیوی کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزارنے کی کوشش کرنا۔ اب یہ اچھی زندگی گزارنے کا جو جملہ ہے، اس میں بہت ساری باتیں آتی ہیں۔ بات کرو تو مسکرا کے بات کرو، جب اس کے سامنے جاؤ تو کوشش کرو کوئی نہ کوئی اس کو دل خوش کرنے والی بات کرو، گھر میں ہاتھ بٹا دو، کچھ کام میں ہاتھ بٹا دو، اس عورت کی کھانے پکانے والی چیزوں کی کبھی تعریف کر دیا کرو کہ بہت اچھا کھانا بنا ہے، اس کے ساتھ کوشش کرو کہ اس کا دل جن باتوں سے بہلتا ہے اگر وہ حلال اور جائز ہیں تو ایسی چیزیں فراہم کرو۔ نبی علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے ہاتھ میں کام بھی بٹا دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کی تعریف بھی کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ بھی کرتے تھے، جس سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوشی ملے۔ شروع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں حضرت عائشہ ذرا دبلی پتلی تھیں تو وہ سبقت لے گئیں، پھر ایک مرتبہ اگلی بار مقابلہ ہوا ایک مدت کے بعد تو حضرت عائشہ تھوڑی نسبتاً پہلے کے مقابلے میں ذرا لہیم شہیم ہو گئیں، تو اللہ کے نبی سبقت لے گئے تو اللہ کے نبی نے نہ صرف مقابلہ کیا بلکہ دیکھیں کیسی فضا آپ نے قائم کر کے رکھی تھی۔ کہا ہادی بتلک، عائشہ پہلے تم جیتی تھی، آج میں جیت گیا، اب معاملہ برابری پہ ختم ہو گیا۔ آپ دیکھیں یہ واقعہ نہیں، اس واقعے کے اندر میاں بیوی کے درمیان کیسا ماحول اللہ کے نبی پیدا کر کے رکھے ہوئے، اس حسن معاشرت کو سیکھنا چاہیے۔ حبشہ کے لوگ مسجد نبوی میں تیر اندازی وغیرہ کی مشق کیا کرتے تھے، تلوار چلانے کی مشق کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی اپنے حجرے میں کھڑے ہو کر، دروازے پہ کھڑے ہوتے، حضرت عائشہ آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر
ان کے کھیل کا نظارہ کیا کرتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک وہ خود کہتی کہ ہاں سیر ہو گئی کافی ہو گیا, تب تک اللہ کے نبی وہاں سے ہٹتے نہیں تھے. اپنی بیویوں کے ساتھ ایسا ماحول قائم رکھو جسے ہم حسن معاشرت کہتے ہیں, اور حقیقت یہ کہ لفظ حسن معاشرت میں کوئی طے شدہ باتیں نہیں, ایک عام ضابطہ, ایک عام قانون ہے کہ آپ کو مجھ کو خیال یہ رکھنا ہے کہ اپنی بیویوں کو خوش رکھیں, ان کے حقوق دیتے رہیں. بھائیو, یہ کچھ وہ حقوق ہیں جو بیویوں کے ہیں جو شوہروں پر واجب ہوتے ہیں. ہم ذرا چلتے ہیں دوسری طرف, شوہروں کے وہ کون سے حقوق ہیں جو بیویوں پر واجب ہوتے ہیں. بھائیو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کے مقابلے میں عورتوں پر ذمہ داریاں آسان اور ہلکی رکھی ہیں, اور کم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہیں. عورت کو ذمہ داری کیا دی گئی؟ عورت کو اچھا معاف کیجیے, ایک بات اور بھی میں آپ کو بول دیتا. حسن معاشرت کے باب میں ایک حدیث سنانا ضروری ہے جو اللہ کے نبی نے بیویوں سے متعلق کہی. حضرت معاویہ بن حیدہ قشیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, اللہ کے نبی ما حق زوجت احدنا علیہ, ہم میں سے کسی کی بیوی ہے تو اس بیوی کا ہم پر کیا حق واجب ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت, کہا دیکھو جب کھاتے ہو تو اس کو بھی کھلانے کی کوشش کرو, اور جو پہنتے ہو اسے بھی پہنانے کی کوشش کرو. یہ بڑی عجیب بات ہے جو ہمارے سماج میں دیکھنے میں آتی ہے اور اکثر مردوں سے کوتاہی ہو جاتی ہے. مرد حضرات اپنے دوست احباب کے ساتھ ہوٹل پہ جاتے ہیں, باہر کہیں جاتے ہیں, کھا پی کر آتے ہیں, اچھا سا کھاتے ہیں, الحمدللہ کھانا غلط نہیں, لیکن اپنی بیوی کو اور اپنے بچوں کو بھول جاتے ہیں. حسن معاشرت یہ ہے کہ جب آپ اچھا کھاتے ہیں تو تھوڑا سا پیک کروا کے اپنے ساتھ اپنے گھر بھی لے جائیے کہ گھر والی کو بھی جانا. آپ کی ترتیب بنی ہوئی تھی, آپ کی ترتیب بنی ہوئی تھی کہ آپ گھر میں کھانا کھائیں گے, اچانک کچھ دوست مل گئے, احباب مل گئے, ہوٹل جانا ہوا, گھر ایک مرتبہ کال کر لیں, پوچھیں کھانا بن گیا ہے؟ نہیں, میں ہوٹل آ گیا ہوں, آپ کے لیے بھی کھانا لے آؤں گا, انتظار کر لیں. کوشش کریں کہ جو اچھا سا آپ کھاتے ہیں وہی اچھا اس کو بھی کھلائیں. بہت سارے مرد حضرات ایسے ہیں, شاپنگ کا بڑا شوق ہے, اچھے اچھے کب لباس پہنتے, نیا نیا کپڑا, ہر مہینے کپڑے, ہر ہفتے کپڑے بدلتے ہیں, نیا نیا کپڑا, ہر برانڈ کا کپڑا خریدتے ہیں, اور بیوی کے لیے گھر میں کوئی شادی آنی چاہیے یا عید بارات آنی چاہیے. ایسے نہیں ہوتا. آپ جب اچھا کپڑا پہنتے ہیں, حسن معاشرت میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ بھی کہا کہ آپ اس کا خیال رکھیں. اور تیسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی, وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحْ وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ, کہ رشتے ناتوں میں جب خلل آتا ہے تو اس وقت معاملہ کرنے میں بھی کچھ نزاکتوں کا تمہیں خیال رکھنا چاہیے. یہ نزاکتیں میں آگے آپ کے سامنے ذکر کروں گا. بھائیو, میں یہ بات آپ کے سامنے بتا رہا تھا کہ اب بیوی کی ذمہ داری کیا ہے شوہر سے متعلق. اسلامی شریعت اس کے بارے میں بہت صاف لفظوں میں کہتی ہے. عورت کی ذمہ داری کیا ہے؟ سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرے. ایک آدمی کو جب اپنے شوہر کے طور پہ قبول کر لیا تو پھر اب وہ شوہر کی ہو گئی, اس کی عزت و آبرو شوہر کی امانت ہو گئی. اب بنا شوہر کی اجازت کے اپنے گھر میں کسی آدمی کو آنے کی اجازت بھی نہیں دے سکتی. حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اگر کسی آدمی کے گھر میں آنا جانا شوہر کو ناپسند ہے, مثال کے طور پر آپ کا کوئی رشتہ دار ہے, شوہر کو یہ ناپسند ہے کہ اس کی غیر موجودگی میں وہ آپ کے گھر آئے, اسلام کہتا ہے کہ شوہر کی یہ بات ماننی پڑے گی کہ وہ آپ کی غیر موجودگی میں نہ آئے. آپ کو اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنی پڑے گی. اس میں مسئلہ یہ نہیں ہوگا کہ شوہر کون ہے, کیسا ہے, کیا کرتا ہے, کیا نہیں کرتا ہے, اس کی اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنی پڑے گی. یہ پہلا حق ہے شوہر کا. دوسرا حق یہ ہے کہ شوہر جب کبھی اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے عورت کو بلائے تو بیوی کو اس کی دعوت پر لبیک کہنا چاہیے, اس کا حق ادا کرنا چاہیے. بیوی کو یہ بات خیال رکھنی چاہیے کہ اگر شوہر کو ضرورت محسوس ہوتی ہے اس موقع پہ نہ کہے, ہاں بیمار ہے, کوئی تکلیف ہے, پریشانی ہے, وہ اپنا عذر رکھ سکتی ہے, لیکن بیماری کے علاوہ اپنے شوہر کو غصہ دکھانے کے لیے یا شوہر پہ ناراضگی جتلانے کے لیے شوہر کے مطالبے کے باوجود بیوی اگر شوہر سے دور رہنا چاہتی, اسلامی شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ بیوی کو اگر شوہر بلائے اپنی ضرورت کے لیے,
وہ تندور پہ روٹیاں بھی سیک رہی ہے, اسے وہ کام چھوڑ کر شوہر کے پاس آنا پڑے گا. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے. محترم خواتین اسلام, میں ایک بات یہاں کہنا چاہتا ہوں, اس حکم کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے کیا حکمتیں رکھی ہیں, اس کی نزاکتوں اور باریکیوں میں نہیں جانا چاہتا, لیکن ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں, اسلامی شریعت ہم اور آپ کو جو حکم دیتی وہ حکمتوں سے خالی نہیں ہوتی. شوہر کے ساتھ رشتے کی پختگی میں اس تعمیل حکم کا بڑا اثر ہے. جب بیوی شوہر کی پکار پہ لبیک کہتی ہے, اس سے آپ کے رشتوں میں مضبوطی آتی ہے, اور دوسری طرف شوہر جو باہر آنے جانے والا ہے, اس کے بہکنے بھٹکنے کا امکان ہوتا ہے. بیوی اگر اس کی ضرورتوں کا خیال رکھ لیتی ہے, وہ باہر جانے کے باوجود بھٹکنے سے بچ جاتا ہے. اسلامی شریعت نے یہ جو حکم دیا کہ شوہر جب بھی بلائے تمہیں اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے لبیک کہنا پڑے گا, اس کے پیچھے بڑی حکمتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہیں. خاتون اسلام, آپ پر شوہروں کی جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں, ان میں سے اگلی ذمہ داری یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ شوہر کے گھر کی اور اس کے بچوں کی دیکھ بھال کرنے کی پابند ہوں گی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المرأۃ راعیۃ فی بیت زوجہا, عورت اپنے شوہر کے گھر کی نگران ہے, ذمہ دار ہے. وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا, وہ اپنی ذمہ داری کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا. اور دوسری روایت میں آیا الْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ, اپنے شوہر کے گھر اور اس کے بچوں کی عورت ذمہ دار ہے. کیا مطلب ہے؟ اہل علم نے لکھا اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے کہ پہلی بات تو یہ کہ عورت, شوہر نے آپ کو گھر دیا ہے, لیکن گھر پہ اصل اختیار شوہر کا ہے. گھر پر اصل اختیار شوہر کا ہے. شوہر کے گھر کی چیزوں کی, اس کے ساز و سامان کی دیکھ بھال کرنا, رعایت کرنا, خیال رکھنا, اور لاپرواہی سے توڑ پھوڑ کرنا, لاپرواہی سے چیزیں گما دینا, لاپرواہی سے اس کا نقصان کرنا, اس سے بچنے کی کوشش کرنا, یہ تمہاری ذمہ داری ہے. یہ بڑی اہم بات ہے. بہت ساری خواتین اپنے پھوہڑ پن کی وجہ سے, اپنی بد سلیقگی کی وجہ سے اکثر و بیشتر شوہر کے گھر کی مختلف چیزوں کا نقصان کرتی, اور وہیں دوسری طرف مردوں کی طرف سے یہ معاملہ ہوتا ہے. وہ یہ حقیقت بھول جاتے ہیں کہ عورت بھی انسان ہے, ہاتھ سے کوئی چیز چھوٹ سکتی ہے, کہیں کوئی چیز گر سکتی ہے, کسی چیز کا نقصان ہو سکتا ہے. افراط و تفریط دونوں طرف نظر آتا ہے. مردوں کو چاہیے کہ کچھ چیزوں کو برداشت کر کے چلنے کی عادت ڈالیں, اور عورتوں کو چاہیے کہ اپنے شوہر کے گھر کی ہر چیز کی حفاظت کرنے والی بنے. اس کا خیال رکھیں کہ ہر چیز کی پوری حفاظت ہونی چاہیے, کسی بھی چیز کے ساتھ کھلواڑ نہ ہو, ضائع نہ ہو, اور کوئی بھی آئے تو اٹھا کر نہ دے دے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات مروی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی, اگر بیوی گھر میں ہے, کھانے پینے کی صرف چیزیں کسی کو دیتی ہے, مانگنے والے کو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شوہر کی اجازت کے بغیر وہ دینا بھی جائز نہیں ہے, اس لیے کہ کھانا تو سب سے اچھی چیز ہے جو ہمارے گھر میں پائی جاتی ہے. اہل علم نے لکھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سماج اور معاشرے کے اعتبار سے یا ہر گھر کے اعتبار سے یہ چیز معروف ہوتی ہے کہ گھر سے کون سی چیز آپ بغیر اجازت کے بھی اٹھا کے دے سکتی ہیں. یہ خاندان میں معروف ہوتا ہے, گھروں میں معروف ہوتا ہے, سماج میں معروف ہوتا ہے. جب آپ اپنے گھر سے اس ضابطے کے مطابق کوئی چیز اٹھا کر دیتی ہیں تو جائز ہے. اس سے آگے بڑھ کر آپ اپنے طور پر کوئی چیز ایسی اٹھا کر دیتے جس کی آپ کو اجازت نہیں دی گئی ہے, تو پھر اسلامی شریعت کی نظر میں آپ حق تلفی کرنے والی بن جاتی ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں یہاں تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شادی ہو جانے کے بعد, اور یہ بات بڑا غور سے سنیں خاتون اسلام, خاص طور پہ یہ بات سنیں, شادی ہو جانے کے بعد بیوی اپنا مال بھی اگر خرچ کرنا چاہتی ہے تو شوہر سے ایک مرتبہ اطلاع دے کر اس سے اجازت لے لینا ضروری ہے. مال اس کا ہے, اپنا ہے, وہ اپنی مرضی سے دے رہی ہے, لیکن شوہر کو بتا کر دینا چاہیے. سبحان اللہ, بہت سارے گھروں میں جھگڑے کی بنیاد کیا ہے آپ کو معلوم ہے؟
جھگڑے اور فساد کی بنیاد یہ ہے کہ عورت کہتی ہے جتنا تمہارا حق ہے اتنا میرا بھی اس گھر پہ حق ہے، ہر چیز پہ تمہارا حق ہے تو میرا بھی پورا حق ہے، اس لیے اپنی منمانی تصرفات کی وجہ سے وہ اپنے شوہر کو ناراض کر بیٹھتی ہے۔ اسلامی شریعت کہتی ہے کہ نہیں، تمہیں اس نزاکت کو سمجھنا ہوگا کہ شوہر کے گھر کی چیزوں پہ تمہارا کتنا حق ہے۔ وَوَلَدِهِ، اسلام نے یہ بھی کہا کہ بچے جو ہیں ان بچوں کی صحیح نشو و نما کی فکر کرنا یہ شوہر کا تم پر حق ہے۔ شوہر کا حق یہ بھی ہے کہ تم اپنے بچوں کی حفاظت کرو گی، اور حفاظت کس سے؟ ہر طرح کے کسی بھی قسم کی تکلیف، مار زخم لگ جائیں، وہ ایسی حرکتیں کرے جن حرکتوں کی وجہ سے وہ گر جائے یا اسے چوٹ آ جائے، ایسی حرکتوں سے پرہیز کرنا، اور ساتھ میں اگر آئندہ چل کر دین و ایمان کو نقصان پہنچ سکتا ہے یا بچوں کی تربیت میں خلل آ کر ان کے دین و ایمان کا نقصان ہو سکتا ہے، اس سے پرہیز کرنا تمہاری اپنی ذمہ داری ہے۔ حاضرین گرامی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو حقوق گنائے ہیں یہ عورتوں پہ واجب ہونے والے حقوق ہیں، اور ان سب سے بڑا حق کیا ہے؟ ان سب سے بڑا حق یہ ہے کہ شوہر کی فرما برداری کرے، اطاعت گزار رہے، شوہر کے تابع دار رہے، شوہر اگر کسی بات کا حکم دے اس کی فرما بردار رہے، اللہ ہی کہ ایسا کوئی حکم شوہر دے جس میں اللہ کی نافرمانی ہو تو پھر وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گی، لیکن اس معاملے کے علاوہ بقیہ معاملات میں فرما برداری کرتی رہے گی۔ اور دوسرا یہ کہ شوہر ایسی کسی بات کا حکم دے جس میں خود عورت کا اپنا کوئی بڑا نقصان ہو تو عورت اپنا عذر رکھ سکتی ہے، یہ میں نہیں کر پاؤں گی کہ اس میں نقصان ہے اور نقصان کا حکم آپ مجھے نہیں دے سکتے۔ ورنہ شوہر کی تابع داری کرنا اسلامی شریعت کی نظر میں شوہر کا واجبی حق ہے جو کسی بھی عورت کو ہمیشہ ادا کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ میں آپ کو بتاؤں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حق کی اہمیت بتاتے ہوئے کئی باتیں کہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی باتیں بیان فرمائیں، اور ان باتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بات یہ کہی کہ اگر میں کسی کو اجازت دیتا کہ وہ کسی کو سجدہ کرے تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، اس لیے کہ شوہر کا اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے حق رکھا ہے۔ آپ سوچیں شوہر کا مقام کیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بیوی جب زمین پر رہتے ہوئے اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے اور شوہر کو تکلیف پہنچتی ہے تو آسمان میں جو اس شوہر کی حوریں بننے والی عورتیں، حور بننے والی جو عورتیں ہیں، وہ عورتیں اس پر بد دعا کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاک کا یہ بندہ چند دنوں کے لیے تیرے پاس ہے، پھر ہمارے پاس آ جائے گا۔ مطلب یہ کہ زیادہ دن تک تو اس طرح ستا کر اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہ پائے گی، پھر شوہر یہ ہمارے پاس آئے گا تو صرف ہمارا رہے گا، پھر تیرا نہیں رہ جائے گا۔ یہ بات حوریں کہیں گی۔ میرے بھائیوں، نبی علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کہ اگر شوہر عورت اس حالت میں رات گزارے کہ اس کا شوہر اس سے ناراض ہے، اس کا شوہر اس سے تکلیف محسوس کر رہا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آسمان والا اس وقت تک اس عورت سے ناراض رہتا ہے جب تک زمین والا یہ شوہر اس سے راضی نہیں ہو جاتا ہے۔ میری ماں اور بہنوں، اس حق کو پہچانو شوہروں کے کہ ان کی اطاعت و فرما برداری کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ حاضرین گرامی قدر، جو مجھے وقت دیا گیا اس میں سے تھوڑا وقت بچا ہوا ہے۔ یہ کچھ حقوق ہیں جو میں نے آپ کے سامنے گنائے، لیکن ان حقوق سے ہٹ کر دنیا بڑی وسیع ہے، دنیا بڑی لمبی ہے، اس کو ہم اور آپ کو سمجھنا چاہیے۔ اسلامی شریعت یہ کہتی ہے کہ ایک عورت کے ساتھ شوہر کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، اور عورت کو شوہر کے ساتھ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب رشتہ ہے تو رشتے میں نزاکتیں ضرور آئیں گی۔ لڑائی جھگڑے کی بات آ سکتی ہے، ناراضگی کی بات آ سکتی ہے، تو رشتہ کیسے نبھانا چاہیے اسلامی شریعت نے مجھ کو اور آپ کو یہ سکھلایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اللہ نے اس آیت میں جو بات کہی مختصر الفاظ میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ اللہ نے کہا میاں بیوی کا رشتہ جو نبھایا جاتا ہے دو جذبوں سے نبھایا جاتا ہے، بیوی کی طرف سے بھی شوہر کی طرف سے بھی، دونوں کی طرف سے دو طرح سے نبھایا جاتا ہے۔ پہلی بنیاد کیا ہے؟ وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً، اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کی بنیاد محبت پر رکھی۔
یعنی بیوی کو سارے معاملات محبت کی بنیاد پر کرنے چاہیے، شوہر کو سارے معاملات اپنی بیوی کے ساتھ محبت کی بنیاد پر کرنے چاہیے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، اسے آپ ذرا رک کر سمجھیں۔ رشتوں میں جب محبت ہوتی ہے نا تو آدمی ایثار سے کام لیتا ہے، اپنا حق قربان کر کے سامنے والے کو اس کا حق دینے میں خوشی محسوس کرتا ہے، خود کا پیٹ مار کر سامنے والے کو کھلانے میں خوشی محسوس کرتا ہے، خود تکلیف میں مبتلا رہ کر سامنے والے کو آرام دینے میں خوشی محسوس کرتا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب رشتے محبت پر قائم ہوتے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلی بات جس کی کوشش کرنی چاہیے، گھر کے اندر خوشحالی نہیں ہے، خوشحالی لانے کی کوشش کرو۔ گھر کے اندر مسائل ہیں، مسائل گھٹانے کی کوشش کرو، لیکن میاں بیوی کے رشتے سے محبت کا خاتمہ ہو جائے ایسی کوئی غلطی کرنے سے پرہیز کرو۔ اپنی بیویوں سے محبت کرو اور بیویاں اپنے شوہروں سے محبت کریں۔ کیسے؟ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات سے محبت کیا کرتے تھے، جیسے محبت ازواج مطہرات سے اللہ کے نبی کیا کرتے تھے، کیسی مثالی محبت اللہ کے نبی کی تھی حضرت خدیجہ سے، حضرت عائشہ سے، دیگر امہات المؤمنین سے آپ نے تفصیل میں سنا ہے، تفصیل کے ساتھ۔ محبت پر رشتوں کی بنیاد رکھا کرو، اور یاد رکھو ایک عمر کے بعد، ایک مدت کے بعد محبت پھیکی پڑتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، پھر مال، منفعت، دنیا داری، دنیا کے مفادات زیادہ بڑے ہونے لگتے ہیں۔ ایسی نادانی کرنے والے نہ بنو۔ سبحان اللہ، ہم نے دیکھا ہے کہ جن میاں بیوی کے درمیان محبت کا رشتہ بڑھاپے تک قائم رہتا ہے، ان کے گھر میں پروان چڑھنے والے لڑکے اور لڑکیاں بڑے مثالی بچے ہوا کرتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ میاں بیوی کی یہ محبت صرف ان کے رشتے کو نہیں سنبھالتی، پورے گھر کو اتنا خوشگوار ماحول دیتی ہے کہ ایسے ماحول میں پروان چڑھنے والے بچے بڑے مثالی ہوا کرتے ہیں۔ اور ان کے مقابلے میں جن گھروں کے اندر میاں بیوی کے رشتے میں محبت اور الفت ختم ہو جاتی ہے، وہاں گھروں کے اندر نہ صرف یہ کہ ماحول خراب ہوتا ہے بلکہ بچوں کی تربیت متاثر ہوتی ہے اور ان کے اندر خلل پیدا ہوتا ہے۔ یہ سب سے پہلی بات ہے۔ یاد رکھو بھائیوں کہ رشتے محبت کی بنیاد پر نبھائے جاتے ہیں، اور خاص طور پہ میاں بیوی کے رشتے میں محبت کی حفاظت کرنی چاہیے، اور اس محبت کو بڑھانے کا جو بھی ذریعہ ہو سکتا ہے اسے اپنانا چاہیے۔ ایک ذریعہ کیا ہے؟ ہدیہ، تحفہ دینے کی عادت ڈالیں۔ آپ بتائیں کہ آپ لوگوں نے کبھی اپنی بیوی کو کوئی تحفہ دیا، یا آپ کی بیویوں نے چھوٹی موٹی چیز آپ کے لیے کوئی تحفے کے طور پر دی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تہادوا تحابوا، ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو کہ محبت بڑھے گی۔ یہ دیگر تعلقات میں بھی ہے، میاں بیوی کے رشتے میں بھی ہے۔ آپ محبت کو بڑھانا چاہتے ہیں، یہ ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ کچھ وقت آپ ساری مصروفیات کے باوجود، گھر والے کے پاس گھر سے باہر کی مصروفیات ہیں اور گھر والی کے پاس گھر کے اندر کی مصروفیات ہیں، کوئی ایسا وقت نکالا کرو جس میں بیوی صرف شوہر کی ہو، شوہر صرف بیوی کا ہو۔ کچھ وقت ایسا گزارا کرو جس وقت سے تم دونوں کی نزدیکیوں میں اضافہ ہو۔ ایک دوسرے کے لیے کچھ کوالٹی ٹائم جسے کہتے ہیں وہ لگانے کی کوشش کیا کرو کہ اس سے رشتے کے اندر بڑی مضبوطی آتی ہے۔ محبت پیدا کرنے والے جتنے اسباب ہو سکتے ہیں ان اسباب کی فکر کرو۔ دیکھو بے خبری میں زندگی گزرتی ہے تو صدیاں گزر جائیں گی، سالہ سال گزر جائیں گے، دسیوں سال کٹ جائیں گے، زندگی ختم ہو جائے گی، پھر آپ بڑھاپے میں بیٹھ کر یاد کیا کریں گے۔ اس کے بجائے اگر ہم اور آپ کوشش کریں گے، دن میں 1-8 گھنٹہ نکل آئے گا، ہفتے میں 1-8 دن کا وقت نکل آئے گا، مہینے میں 2-4 دن نکل آئیں گے، سال میں 1-8 ہفتے کا وقت نکل آئے گا، جب آپ خالص اپنی بیوی کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بیوی شوہر کو خوش کرنے کی کوشش کرتی ہے، یہ جو معاملہ ہے محبت کا، اسے سنبھالنے کی کوشش کرو کہ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اللہ تعالیٰ نے رشتوں کی بنیاد 2 چیزوں پہ رکھی، ایک تو محبت ہے، اس محبت کو بچانے کی، اسے پروان چڑھانے کی، اسے سنبھالنے کی، اسے تقویت پہنچانے والے اسباب کو اپنانے کی ہم اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ اسلام نے کہا وَرَحْمَةً۔ کبھی کبھار رشتوں میں ہوتا یہ ہے کہ کھٹاس آ جاتی ہے، تھوڑی ناراضگی آ جاتی ہے، اور یہ طبیعت ہے انسان کی۔ دنیا میں ایسا کوئی انسان نہیں جس سے کبھی کوئی ناراض نہ ہو۔ سبحان اللہ، مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ناراض ہو جایا کرتی تھی۔ اب آپ سوچیں،
माई आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से नाराज हो जाया करती थी। अल्लाह के नबी ने कहा, ऐ आयशा, मुझे पता चल जाता है तब तुम मुझ पे गुस्सा रहती हो, मुझे पता चल जाता है। अल्लाह के नबी से पूछा माई आयशा ने कि अल्लाह के नबी वो कैसे पता चलता है? कहा, जब तुम गुस्सा होती हो तो जब मोहब्बत में रहती हो, राजी रहती हो, तो कहती हो व रब्बी मोहम्मद, मोहब्बत के रब की कसम। और जब मुझसे नाराज होती हो तो मेरा नाम छोड़कर व रब्बिल काबा कहती हो, काबे के रब की कसम कहती हो। हजरत आयशा ने कहा, देखो कैसी मोहब्बत है। कहा, अल्लाह के नबी, बात बस ये है कि मैं भी बस आपका नाम ही छोड़ती हूं, वरना ऐसा नहीं कि दिल में आपसे कोई नाराजगी देर तक रहती हो। ये जो बात है कि आप ये समझें कि रिश्तों में ऊंच नीच आती है, कभी नाराजगी, कभी खटास, कभी दिल शिकनी वाला कोई जुमला, कभी बीवी की तरफ से आ जाता है। ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए? ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए? तरफैन को इस्लाम ने कहा रहमत के जज्बे को दो, जिंदा रखो। देखो कई बार ऐसा होता है कि लगता है कि जिंदगी में मोहब्बत बाकी नहीं रह गई, रिश्तों में मोहब्बत बाकी नहीं रह गई, अब सब खत्म है। तो करना क्या चाहिए? इस्लाम कहता है रिश्ता सिर्फ मोहब्बत की बुनियाद पर ही नहीं, दूसरी कई बुनियादों पर निभाया जाता है। उनमें एक अहम बुनियाद रहमो करम है कि कभी बीवी पे तरस खाकर तुम रिश्ते को निभा लो, कभी शौहर पे तरस खाकर तुम रिश्ते को निभा लो। रहमो करम के जज्बे से भी रिश्ता निभाया जाता है, यह मसला तुम समझा करो। हाज़रीन गिरामी, इस्लामी शरीयत ने यह बात बयान फरमाई कि रिश्तों को निभाने का तरीका क्या है। ये दो जज्बात हैं और इन दो जज्बात की गहराई को समझकर अपनी जिंदगी में इन दोनों का सहारा, ये दो बेसाखियां हैं जिसके सहारे रिश्ते चला करते हैं। मियां बीवी के रिश्ते में भी इनकी बार बार जरूरत पड़ती है, इसका ख्याल रखना चाहिए। भाइयों, इस्लाम ने एक बात और भी बताई, कई मर्तबा ऐसा होता है बीवी की सरकशी आदमी को परेशान कर देता है। बीवी की सरकशी क्यों होती है? उसकी कई वजूहात इस्लामी शरीयत ने बयान की। उनमें से एक वजह, ऐसा नहीं कि सिर्फ बीवी सरकश होती, शौहर की तरफ से भी तकलीफें होंगी। मैंने आपके सामने हदीस पढ़कर सुनाई, खैरुकुम लि अहली, तुम में सबसे बेहतर आदमी वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा हो। जिस आदमी के हक में उसकी बीवी रजामंदी की गवाही ना दे, वो अल्लाह ताला की नजर में अच्छा बंदा नहीं है, वो अच्छा मुसलमान नहीं है, वो नबी का सच्चा और अच्छा उम्मती नहीं है। ये बात कुरान और सुन्नत की हकीकत है जो अल्लाह के नबी ने इन अल्फाज में बयान फरमाई, खैरुकुम लि अहली। लेकिन वहीं औरत की तरफ से भी सरकशी का मामला हो सकता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ऐसे कितने मामला सामने आए जहां पर सहाबियात में से बाज अपने शौहरों के साथ जो मामला करती थी वो शरीयत की मतलूबा सिफात के मुताबिक नहीं होता था। अल्लाह ने क्या किया? कुरान मजीद के अंदर एक जाबिता उतारा, कहा देखो औरत अगर कभी सरकशी करे ना, तो सरकशी करने वाली औरत के साथ मुआमला करने का तरीका क्या है? अल्लाह ने 3 दर्जे बयान किए। कहा फ़इज़ूहुन, सबसे पहला मरहला यह है, देखो ये एक बात ख्याल रखो कि औरत को नसीहत किया करो, यानी औरत को समझाया करो, उसे जरा जो है डांटा डपटा करो, समझा कर उसे कभी नरमी से कभी गर्मी से, लेकिन समझा कर काम निकालने की कोशिश करो। औरत अगर बातों से नहीं मानती है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मुखातब करके अल्लाह ने जो आयत उतारी उसमें अल्लाह ने कहा वहजुरूहुन्ना फिल मवाजिअ, का बिस्तर में जरा दूरी इख्तियार कर लो, बिस्तर से दूरी इख्तियार कर लो, यानी उनके साथ रात गुजारने का जो मामला उसमें जरा दूरी पैदा कर लो। और तीसरा दर्जा का अगर यह भी कारगर ना हो तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल्लाह ताला ने फरमाया वज़रिबूहुन, तो उनको तादीब के लिए एक आध छड़ी लगा दिया करो। सुभान अल्लाह, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो मार की बात कुरान के अंदर आई है उसकी वजाहत करते हुए कहा कि अब मार ऐसी मारनी चाहिए जो औरत के जिस्म पे कहीं निशान न छोड़े। बाज़ अहले इल्म ने उसकी शरह करते हुए एक बड़ी प्यारी बात कही है, कहा कभी कभार ऐसा होता है कि ये जो मार होती है इसकी मार जिस्म पर जितनी लगती है उससे कहीं ज्यादा रूह पर लगती है, जिस्म पर जितनी लगती है उससे कहीं ज्यादा रूह पर लगती है। इस्लाम ने जानवरों की तरह औरतों को पीटने का हुक्म नहीं दिया, उसकी इजाजत नहीं दी। जानवरों की तरह अगर कोई अपनी बीवियों को पीटता है, लकड़ियों से पीटता है, चेहरे पे मारता है और उसको ये बदहाल कर देता है, इस्लाम की नजर में हराम है ऐसे मर्द के लिए कि अपनी बीवी पे हाथ उठाए। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हदीस में, जो हदीस मैंने आधी पहले पढ़ी, आधी अब आपके सामने पढ़ता हूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर बीवी की तादीब के लिए, मार के लिए हाथ उठता है, चेहरे पे मत मारो। वला तज़रिबिल वज्ह,
چہرے پہ مت مارو. اور کہا ولا تقبح، ایسے الفاظ نہ کہو کہ قبحک اللہ، اللہ تجھے رسوا کرے، اللہ تجھے ذلیل کرے. اور بعض اہل علم نے کہا ایسی زبان نہ استعمال کرو جو عرف میں، شریعت میں قبیح یا ناپسندیدہ زبان سمجھی جاتی ہے. ڈانٹنا ہے، ڈپٹنا ہے تو ڈانٹو ڈپٹو، آواز کا زیر و بم ہے، تم سخت الفاظ بھی کہو، لیکن زبان اچھی رکھو، زبان صاف رکھو، گالی گلوچ بد زبانی سے پرہیز کرو. اور کہا اگر گھر میں بھی بستر سے دور کر رہے ہو، گھر سے باہر نہ نکالو، گھر میں رہ کر بستر سے دوری اختیار کرو. سبحان اللہ. قرآن و سنت کی ان تعلیمات پر اگر باریکی سے عمل کر کے دیکھیں، بڑی سی بڑی نافرمان یا سرکش عورت بھی اپنی اصل کی طرف واپس لوٹ کر آ سکتی ہے. یہ اسلامی شریعت کا سکھایا ہوا ضابطہ ہے جس کی روشنی میں بکھرتے رشتے کو سنبھالا جا سکتا ہے. اور ایک بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی مردوں کو بتائی کہ دیکھو ایک بات یاد رکھو، ان المرأة خلقت من ضلع، عورت کو اللہ تعالیٰ نے پسلی سے پیدا کیا ہے. وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلْعِ أَعْلَاهُ، پسلیوں میں سب سے زیادہ ٹیڑھی اونچی جو سب سے پہلی پسلی ہے وہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو تم چاہو گے کہ تمہاری بیوی پوری طرح سے ایک دم پرفیکٹ ویسے ہو جائے جیسے تم چاہتے ہو، نہیں ہو پائے گی. یعنی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیوی سارے معاملات میں بالکل ویسی ہو جائے جیسی آپ چاہتے ہیں، نہیں ہو پائے گی. لیکن تمہیں کرنا کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا طریقہ یہ ہے کہ تم اگر اسے تم سیدھا کرنے جاؤ گے تو پسلی سیدھی نہیں ہوگی، ٹوٹ جائے گی، یعنی بات طلاق تک چلی جائے گی. طریقہ یہ ہے کہ اس ایک غلطی کو نظر انداز کر کے عورتوں کی دسیوں اور خوبیاں ہیں ان پہ نظر رکھ کے ان سے زندگی گزارنے کی کوشش کرو. نبی نے فرمایا لا یفرق مؤمن مؤمنہ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کوئی مومن کسی مومنہ سے نفرت نہ کرے. کیوں؟ کہا ان رضی ان سخط منہا، ایک اگر اس کی کوئی عادت ناپسند لگے گی تو اللہ نے دوسری ایسی صفات عورت میں رکھی ہیں جن کو دیکھ کر وہ ان سے راضی ہو سکتا ہے. مردوں کو آج یہ سبق یاد رکھنا چاہیے. بہت سارے گھروں کی وجہ کیا ہے؟ مرد اتنے زیادہ کہ خود اپنے آپ میں پابند نہیں ہوتے، لیکن چاہتے یہ ہیں کہ بیوی بالکل اشاروں پہ رہے، ایک معاملے میں بھی 19-20 نہ ہونے پائے. سبحان اللہ. اللہ کے بندو، ہم اللہ کے بندے ہیں، اس کے محتاج ہیں. رب کی بندگی ہم سے کما حقہ نہیں ہو پا رہی ہے تو بندے اگر تھوڑی بہت کمی کرتے ہیں تو ان کو معاف کر کے چلنا سیکھو. اسلام نے یہی رشتوں کو نبھانے کا سلیقہ مجھ کو اور آپ کو سکھلایا. اسلام آپ کو مجھ کو سکھاتا ہے کہ اس مسئلے کا خیال رکھیں. حاضرین گرامی، مجھے دیا گیا وقت ختم ہو رہا ہے. میں آخری 2-3 منٹ میں ایک بات اور آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اسلامی شریعت مجھ کو اور آپ کو بتاتی ہے کہ میاں بیوی کے رشتے میں آنے والا بگاڑ اگر پیدا ہو رہا ہے، پہلے میاں بیوی آپس میں صلح کرنے کی کوشش کریں، جس کا طریقہ ابھی میں نے آپ کے سامنے بتایا. لیکن کوئی معاملہ میاں بیوی سے آگے بڑھ جاتا ہے تو کرنا کیا چاہیے؟ ہمارے سماج میں ہوتا ہے لڑکی کا خاندان لڑکی کا طرفدار، لڑکے کا خاندان لڑکے کا طرفدار. اسلامی شریعت کہتے ہیں کہ یہ جاہلیت ہے کہ لڑکی والے لڑکی کے طرفدار ہو جائیں، لڑکے والے لڑکے کے طرفدار ہو جائیں. یہ جہالت ہے اور جاہلیت کا طریقہ ہے. صحیح طریقہ کیا ہے؟ اسلامی شریعت نے کہا اگر دونوں میں اختلاف ہو جائے تو طریقہ ایک ہے، یہ ہے کہ سمجھدار اپنے لوگوں میں سے فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، مرد کے گھرانے سے ایک سمجھدار انسان، لڑکی کے گھرانے سے ایک سمجھدار انسان آگے بڑھ کر آئے. بھیڑ نہ جمع کریں، ایک ادھر سے ایک ادھر سے سمجھدار جسے فیصلہ لینے کا اختیار ہو، وہ دونوں آپس میں مل بیٹھ کر غور و فکر کریں گے. ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر یہ دونوں اصلاح کرنا چاہیں گے اللہ تعالیٰ ان کو آپس میں جوڑنے کے اسباب پیدا کر دے گا. آج ہمارے سماج میں رشتوں کو سنبھالنے کے معاملے میں یہ کردار ادا کرنے والے بہت کم ہیں، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ طلاق زیادہ ہوتی، خلا زیادہ ہوتے ہیں. ان کو آپ سمجھیں اسلامی شریعت کی ان مسائل کے پیچھے بڑی حکمتیں. اس انداز میں رشتوں کو سنبھالنے کی کوشش کریں، بڑے سے بڑا رشتہ سنبھل سکتا ہے. اور آخری بات اس موضوع کی یہ کہنا چاہوں گا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابلیس روزانہ پانی پر اپنا تخت بچھاتا ہے اور اپنے کارندوں کو، اپنے ماتحتوں کو زمین میں فتنہ و فساد پھیلانے کے لیے بھیجتا ہے. شام میں جب واپس لوٹتے ہیں تو ان سے رپورٹ لیتا ہے.
ہر آدمی، ہر کارندہ، ہر اس کا کارندہ، ہر اس کا ماتحت اپنا اپنا کارنامہ سناتا ہے، میں نے فلاں فساد پیدا کیا، میں نے فلاں قسم کا فتنہ برپا کیا، فلاں کو اپنے دین و ایمان کے معاملے میں فتنے میں مبتلا کیا. تو وہ سب سے کہتا ہے ٹھیک ہے تم نے کام کیا ہے. پھر ایک ایسا آتا ہے، ایک ایسا ابلیس کی ذریت میں سے، شیطان میں سے ایک ایسا آتا ہے، وہ آ کر کہتا ہے میں ایک میاں بیوی کے درمیان گیا، ان دونوں کے پیچھے لگا رہا، یہاں تک کہ پیچھا اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک دونوں کو جدا نہیں کر دیا. دونوں کو جدا کرنے میں کامیاب ہو کر میں تمہارے پاس آیا ہوں. نبی علیہ السلام نے کہا ابلیس اس کو اپنے قریب کر لیتا اور کہتا ہے انت کارنامہ تو تو نے کیا ہے. یہ جتنے سارے فتنہ و فساد ہیں ان کا نقصان وقتی، لیکن یہ جو فتنہ و فساد ہے اس کا شر پورے سماج کو متاثر کرے گا. اسی لیے ابلیس کہتا ہے انت تو حقیقت میں کارنامہ انجام دے کر آیا ہے. میرے بھائیو، اس کا مطلب یہ ہوا میاں بیوی کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ جب میاں بیوی کے درمیان ناراضگی ہوتی ہے تو وہ دونوں ہی نہیں ہوتے، دونوں کے بیچ میں تیسرا شیطان بھی وہاں ہوتا ہے. اسے سمجھنا چاہیے. ہمارے اپنے بزرگوں نے بڑی باتیں تجربے سے کہی ہے، آج وہی بات کہہ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. دیکھیں، کہا میاں بیوی کی ناراضگی میں، جھگڑے میں شوہر اگر اپنے غصے پہ قابو رکھ لے، بیوی اپنی زبان پہ قابو رکھ لے تو کسی گھر میں طلاق نہیں ہوگی. بھائیو، یہ بات بڑی گہری اور مشاہدہ بتلاتا ہے کہ تجربہ کار لوگوں کی کہی ہوئی یہ بات بڑی گہری ہے. غصے میں شوہر اپنے غصے پہ قابو رکھے اور بیوی اپنی زبان پر قابو رکھے، بڑے سے بڑا مسئلہ بھی وقتی ہوگا اور ختم ہو جائے گا، پھر الفت و محبت واپس لوٹ کر آ جائے گی. حاضرین گرامی، مجھے جو بات آج آپ کے سامنے کہنی تھی میاں بیوی کے حقوق کے متعلق، کچھ باتیں میں نے حقوق کے سلسلے میں اور کچھ باتیں حسن معاشرت، زندگی جینے کا سلیقہ جو اسلام نے سکھایا ہے اس کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھی. گزارش آپ سے یہ ہے کہ ان باتوں کو آپ بار بار اپنے آپ کو یاد دلائیں، اپنی زندگیوں کا محاسبہ کریں، دیکھیں کہ کیا واقعی معنوں میں ہماری زندگی انہی تعلیمات کے مطابق گزر رہی ہے. یہیں سے ہمارے اور آپ کے رشتوں کو استحکام، مضبوطی، طاقت ملے گی اور یہیں سے ہمارے سماج کے اندر سدھار پیدا ہوگا. اور آخری ایک بات، پروگرام میں میری آج یہاں جو شرکت ہوئی، سب سے پہلے تو یہاں کے جو مقامی ذمہ دار احباب ہیں میں تمام کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں مدعو کر کے یہ موقع دیا کہ اپنے بھائیوں اور بہنوں سے کتاب و سنت کی کچھ معلومات شیئر کروں یا ان کے سامنے رکھوں. اللہ تعالیٰ سے میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی محنتوں کو بھی قبول فرمائے اور جو باتیں ہم نے کہی سنی